انہیں کا ساتھ ملے گا۔ اور اس پر قرآن کی دلیل بھی موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار ہیں، آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، کیا آپ کو بخار ہے؟ کیا آپ کو کہیں تکلیف ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کا چہرہ اترا لگ رہا، کہیں بیمار ہے، درد ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا آقا، مجھے نہ تو بخار ہے، نہ میرے جسم میں درد ہے، نہ مجھے کہیں تکلیف ہے، بس مجھے ایک پریشانی لاحق ہے، مجھے ایک غم کھائے جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ثوبان، وہ کون سا غم ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا، مجھے پریشانی اور خوف یہ ہے کہ آج جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے مکھڑے کو دیکھیں، آقا آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کا چہرہ تک لیتے ہیں، آپ کے حسن کے جلوے دیکھ لیتے ہیں۔ آقا جب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی تمام بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہماری لذتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آقا پریشانی یہ ہے کہ آج جب دل چاہتا ہے ہم آپ کے قدموں میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جنت کے اندر آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، آپ بڑے عرفہ مقام پر ہوں گے، عالیشان مقام پر ہوں گے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں، آپ کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ آقا پریشانی یہ ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم غریب پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے۔ آقا اگر جنت کے اندر آپ کے حسن کا جلوہ نہ دیکھا، دیکھیں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو جس سے محبت کرے گا، جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، قیامت کے دن اسے اسی کا ساتھ ملے گا، اسی کے ساتھ رہے گا۔ عرض کیا آقا آپ عرفہ و اعلیٰ ہوں گے، آپ کا مقام عالی شان ہے، آپ کا مرتبہ عالی شان ہے، آپ کی شان عالی شان ہے، آقا آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اگر جنت کے اندر آپ کے مکھڑے کا جلوہ نہ ہوا، اگر جنت کے اندر آپ کا حسین مکھڑا نہ دیکھا، اگر جنت کے اندر آپ کے حسن کا جلوہ نہ دیکھا، اگر جنت کے اندر آقا آپ کے مکھڑے کو نہ دیکھا، جنت کی لذت ختم ہو جائے گی، جنت کا حسین منظر ختم ہو جائے گا، جنت کی رونق ختم ہو جائے گی۔ آقا ہمیں تو بھوک ختم ہوتی ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں لذت ملتی ہے، ہمیں سرور ملتا ہے چہرہ مصطفیٰ سے، ہمیں لذت ملتی ہے چہرہ مصطفیٰ سے۔ آقا اگر جنت کے اندر آپ کے حسن کا جلوہ نہ ہوا اور آپ کا دیدار نہ ملا تو جنت کی لذتیں ختم ہو جائے گی، جنت کے حسین منظر ختم ہو جائے گے۔ آقا پریشانی یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ کا مکھڑا تک لیتے ہیں، دل کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اگر جنت کے اندر آپ کا دیدار نہ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہ پریشانی ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آقا یہ پریشانی ہے کہ وہاں تو آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اگر آپ کا جلوہ نہ دیکھا تو جنت کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں تو صرف آپ کی چاہت ہے، ہمیں تو صرف آپ کی چاہت ہے کہ آپ کے مکھڑے کو دیکھتے رہیں، آپ کو تکتے رہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کر، اپنے غلام کی محبت سن کر، اپنے غلام کی چاہت کو سن کر توقف فرمایا، آپ ذرا رک گئے۔ جب آپ رکے اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رب کا پیغام لے کر آ گئے اور آپ کا پیغام دیا۔ آقا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ عرض کیا آقا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب اپنے غلام کو ارشاد فرما دیجئے اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں پریشان نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے انہی کا ساتھ